الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله تعالى إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات حامل القرآن قال الله تعالى لعرضه يا عرضي لا تأكل جسده قالت العرض يا ربي كيف أكل جسده وفي قلبه كلامك أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، اس وقت دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، مسجد کا افتتاح اور حفظ قرآن کی تکمیل۔ گویا اس کا تعلق تعلیم سے ہے، مسجد کا تعلق نماز سے ہے۔ مجھے حضرت مولانا ابرار صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نقطہ، ایک لطیفہ یاد آیا کہ حضرت نے ایک مرتبہ بیان میں یوں کہا تھا کہ ممبر مقام علم ہے اور مصلی مقام عمل ہے اور بیچ میں عصے کی شکل میں ڈنڈا ہے، تو ممبر سے علم کی اشاعت ہوتی ہے اور مصلی پر عمل ہوتا ہے، اور بیچ میں ڈنڈا رکھ کر بتایا گیا کہ اس علم پر عمل نہیں کرو گے تو پٹائی ہوگی۔ بہرحال حضرت کا یہ لطیفہ بہت پرانا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ چونکہ دو چیزیں یہاں جمع ہوئی ہے، اس مناسبت سے مجھے یہ لطیفہ یاد آ گیا۔ حق تعالی شان ہو ان بچوں کے سینوں میں تا قیام قیامت قرآن کو محفوظ فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دائمین اور ہمیشہ کے لیے مقبول فرمائیں۔ میرے بھائیوں، میں نے قرآن کریم کی ایک سورت پڑھی، ایک آیت اور تلاوت کی، ایک حدیث شریف پڑھی ہے۔ میں مختصر اس کا مضمون سمجھا دوں۔ دیکھیں، انسان کا مال دنیا میں کہاں کہاں لگ رہا ہے۔ کسی کا مال لگ رہا ہے سنیماؤں پر، کسی کا مال لگ رہا ہے زنا کے اڈوں پر، کسی کا مال لگ رہا ہے شراب خانوں میں، کسی کا مال۔ میں آپ کو ایک عجیب بات سناؤں۔ میں نے جب ایک بات سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ایک صاحب کے پاس زکوٰۃ کی رقم آتی ہے اور وہ یتیم بچیوں پر اور غریب بچیوں پر وہ زکوٰۃ کی رقم خرچ کرتے ہیں، لیکن اس نیت سے کہ ان سے غلط فائدہ اٹھایا جائے۔ اب آپ بتائیں، حضرت مفتی صاحب اور علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے زکوٰۃ کی رقم کو اس نیت سے غریب بچیوں پر، یتیم بچیوں پر استعمال کی ہوگی، اس کے ایمان کا اب کیا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال انسان دنیا میں اپنی رقم کہاں کہاں لگا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ انسان خوش نصیب ہے جس کی رقم صحیح راستے پر لگ جائے، جس کی رقم مساجد کی تعمیر میں لگے، جس کی رقم مدارس کی تعمیر میں لگے، جس کی رقم علم کے پڑھانے والوں کے پیچھے لگے۔ میں نے ابھی ایک جگہ ایک بات کہی تھی کہ لا یسألون الناس الحافا۔ میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ اس وقت خاص طور پر حضرات اہل علم ہیں، علماء ہیں، جو بیچارے لپٹ لپٹ کر کسی سے سوال نہیں کرتے ہیں، مختصر تنخواہوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پھیلانے کے اندر ہماری بے عزتیوں کا مسئلہ ہے، اس لیے ہمیں ان علماء کو تلاش کر کے ہمیں ان کا تعاون کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنا چاہیے۔ ہمارا گجراتیوں کا مزاج بھی بڑا عجیب ہو گیا ہے تنخواہوں کے باب میں۔ معاف فرمائیں، یہ ادارہ ہے، اس تو ادارے کی مناسبت سے ہمارا گجراتیوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ بنیوں والا حساب ہو گیا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ دامت برکاتم، حضرت شیخ مولانا یونس صاحب جون پوری دامت برکاتم کی مجلس میں ہم نے حضرت سے ایک مرتبہ سنا کہ گجراتیوں کا ذہن بیپاری ذہن ہے۔ بیپاری ذہن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جتنا دے رہا ہے اتنا ہی ہم اس کو دیں، اور جتنا دے رہے ہیں اتنا وصول کریں۔ فرمایا کہ یہ نہ دیکھیں کہ یہ کتنا دے رہا ہے، یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا خادم ہے۔ اب ہمارا ذہن مکتب کے باب میں کیا ہے؟ مکتب کے باب میں ہمارا ذہن ہے یہ تو 3 کلاک پڑھا ہوئے اب انہیں دیوانو بتا رہے، یہ ہماری ذہنیت۔ یہ تو بچے ان کے فارغ اچھے نہیں،
ارے بھائی بابا سمجھ گئے، لیکن 11 بجے کے بعد اس کو کون کام پہ رکھے گا اور وہ کیا کام کرے گا؟ وہ 3 گھنٹے میں جو محنت کر رہا ہے وہ آپ 24 گھنٹے میں اپنے بچے کی تربیت نہیں کر سکتے ہیں، وہ 3 گھنٹے میں تمہارے بچے کا مزاج بنا رہا ہے، تو کتنا بڑا کام وہ انجام دے رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں تو ہوتی ککرا بھی کھائے۔ یہ ذہانت دیکھو، مولویوں سے لڑو بھیرو مت، میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، مولویوں سے لڑو مت، مولویوں سے مت بھیرو، ان کے مسائل کو پیدا نہ کرو۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک جملہ میں تمہیں سناؤں کہ دنیا 10,000 سال قائم رہے، 50,000 سال قائم رہے، لیکن دنیا کے 2 مزاج کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ مولانا نے عجیب بات کہی، اور یہ مولانا نے بات کہی علی گڑھ یونیورسٹی میں، فرمایا کہ دنیا 10,000 سال قائم رہے یا 50,000 سال قائم رہے، 2 مزاج نہیں بندے۔ فرمایا ہندوؤں کا تنگ ذہنی کا مزاج کبھی نہیں بدلے گا۔ ایک بات فرمائی جو حضرت نے بہت تجربے کی بات کہی ہے، ہندوؤں کا تنگ ذہنی کا مزاج کبھی نہیں بدلے گا، اور مسلمانوں کا اپنے علماء پر اشکال کرنے کا مزاج کبھی نہیں بدلے گا۔ بہت کام کی بات حضرت نے فرمائی ہے۔ ہمارا مزاج عجیب ہو گیا ہے، ایک آدمی کام کر رہا ہے، اس کی 99 خوبیاں ہمیں نظر نہیں آتی اور ایک برائی اس کی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ دیکھو، جو لوگ دوسروں پر تنقید کرتے رہتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ اپنے بدن پر سانپ اور بچھو لگے ہوئے ہیں، اس کی تو فکر نہیں ہے کہ اس کو نکالا جائے، اور دوسروں کے سر پر بیٹھی ہوئی مکھیاں نظر آ رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اہل علم کے کیڑے نہ نکالے، ان کے پیچھے نہ پڑیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا صاف ملفوظ ہے، حضرت نے فرمایا کہ جو آدمی اہل علم کی تحقیر کرتا ہے، ان کی تنقید کرتا ہے، ان کے پیچھے پڑتا ہے، ان کے مسائل کو کھڑے کرتا ہے، فرمایا کہ حق تعالی قبر میں اس کے چہرے کو قبلے کی طرف متوجہ بھی نہیں رہنے دیتے۔ اور حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ اگر میری بات پر تمہیں یقین نہ آوے تو کسی ایسے آدمی کی قبر کھول کر دیکھ لو جس نے کسی علم والے کو ستایا ہوگا، جس نے اس کا دل دکھایا ہوگا، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نہج کو بدلیں، اپنے طریق کو بدلیں، اپنے ذہن کو صاف کریں، اور اپنا ذہن وہ بنائیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے۔ حضرت کی پوری زندگی کو آپ اٹھا لیں، ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حضرت نے کسی کی تنقید کی ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی سے متعلق عیب جوئی کی ہو، کبھی نہیں۔ بلکہ روایتوں میں تو یہ ملتا ہے کہ ایک مجلس میں ایک عجیب و غریب بات ہوئی کہ وہاں عورت کے مار کا مسئلہ آیا، تو حضرت نے اس مجلس میں یوں فرمایا کہ بھئی عجیب انسان ہے، صبح کو بیوی کو مارتا ہے اور شام میں گود میں لے کر سوتا ہے۔ یعنی بے حیا کہیں کا، تجھے حیا نہیں آ رہی ہے؟ اپنی بیوی کو تو اس طرح پٹائی کر رہا کہ صبح کو مارتا ہے کوڑے سے جیسے غلام کو مارتا ہو، اور رات میں اپنی گود میں لے کر سوتا ہے، بے حیائی کا۔ اسی مجلس میں ہوا یہ کہ کسی کی ری خارج ہو گئی تو اس پر کچھ صحابہ کو ہنسی آ گئی، تو حضرت نے فرمایا اس میں ہنسنے کی کیا ضرورت ہے جس میں سارے لوگ مبتلا ہیں؟ یعنی اس مسئلے پر بھی حضرت نے یوں فرمایا کہ یہ کوئی ہنسنے کی چیز نہیں ہے جس پر سارے لوگ مبتلا ہیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ علم اور اہل علم کی قدر کریں، ان کو اچھے سے اچھی تنخواہ دے، تنخواہ نہیں دے سکتے کم سے کم اپنی ذات سے نقصان تو نہ پہنچائے، ان کو تکلیف تو نہ پہنچائے۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم میں حق تعالی شانہ نے مال کو حب سے تعبیر کی، خیر سے تعبیر کیا ہے۔ ایک انسان کا مال صحیح راستے پر بھی لگتا ہے، ایک انسان کا مال غلط راستے پر بھی لگتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں کہ ان کا مال غلط راستے پر لگ رہا ہے، کہاں کہاں فضول خرچیوں میں، اسراف میں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، احمد آباد میں ایک نکاح ہوا، میں کچھ حالات ہی آپ کو سناؤں۔ احمد آباد میں ایک نکاح ہوا، اپنی بچی کے لیے جو سوٹ خریدا، جو کپڑا خریدا، 3,32,000 کا ایک سوٹ تھا، اور وہ جدہ سے خریدا گیا، اور اتنا وزنی تھا کہ 22 کلو کا اس کا وزن تھا۔ اب آپ بتائیے کہ وہ پہنے گی کیسے، چلے گی کیسے؟ سوائے اس کے کچھ نہیں ہوگا کہ دوسرے دن اس کو نکال پھینکے گی، اور وہ کسی کام کا نہیں ہوگا۔ تو امت کا کچھ مال تو ضائع ہو رہا ہے۔ ابھی حضرت مولانا اسماعیل صاحب گودرا دامت برکاتہم تشریف لائے تھے، ہمارے امیر صاحب چھوٹا بھائی بیٹھے ہوئے، کتھور میں سب کو جمع کیے تھے، اور پانولی حلقے سے متعلق کہا
کہ ایک مرتبہ سارے علاقوں میں ہمارا پانولی حلقہ دعوت و تبلیغ میں بہت آگے تھا، بہت ساری جماعتیں یہاں سے نکلتی تھی، بہت مضبوط حلقہ تھا ہمارا، لیکن بتدریج یہاں تنزلی آتی گئی، آہستہ آہستہ تنزلی آتی گئی اور ہماری جماعتوں کا مزاج کم ہوتا چلا گیا۔ آج حال یہ ہے کہ بڑی مشکل سے 20-22 جماعتیں بنتی ہے، اس میں بھی 4 مہینے کی تو 5-10 ہی بنتی ہے، اس میں چلے کی بنتی ہے۔ مولانا نے افسوس کے ساتھ یوں کہا کہ یہ علاقہ غریب تھا تو اللہ سے جڑا ہوا تھا، دولت آئی ہے تو اپنے رب کو بھول چکے ہیں۔ یہ زمینوں کے مسئلے جب سے چلے، یہ دولت کی بوچھار جب سے ہو رہی ہے اور خوب دولت آ رہی ہے، تب سے اپنے رب کو بھول گئے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنا بھول گئے، اس کو اپنانا بھول گئے، آپ کی زندگی کو ہم بھول گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی عظمت پیدا کرو اپنے دل میں۔ نبی علیہ السلام، دیکھو دنیا کا دستور ہے جس کی عظمت ہوتی ہے اس کی باتوں کو ہم بغور سنتے ہیں، جس کی عظمت ہوتی ہے ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ مجھے ہمارے شیخ سے عقیدت ہے، میں ان کی باتوں پر عمل کروں گا، ان کی زندگی کو اپنے اندر لاؤں گا۔ جس کی عظمت ہوگی اس کی زندگی پر ہم اپنی زندگی کو ڈالنے کی کوشش کریں گے، ان کی باتوں کو عظمت سے سنیں گے۔ جب تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوگی، قرآن کی عظمت پیدا نہیں ہوگی، وہاں تک زندگی میں عملی زندگی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک سیدھا سا اصول ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ آخری زندگی جو ہے وہ مدینہ شریف تشریف لے گئے تھے، اور حضرت یوں فرمایا کرتے تھے کہ بھائی زکریا تو مرنے کے لیے مدینے آیا ہے، یعنی میری موت یہاں آ جائے اس لیے میں مدینے پہنچا ہوں، اور آخری 10 سال حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ شریف میں گزارے۔ فرمایا میں تو مرنے ہی کے لیے آیا ہوں۔ حضرت کے اوپر جو نظر پڑی ہے نا، ان کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا، حضرت مولانا غلام صاحب دامت برکاتہم کا۔ حضرت مفتی بیمات صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص مزاج تھا، اور حضرت نے بخاری شریف پڑھی حضرت مفتی بیمات صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت مفتی بیمات صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مزاج تھا کہ چاہے درسی باتیں کم ہو، یعنی تعلیمی بحث کم ہو، لیکن حضرت کا ایک مزاج تھا کہ اپنے طلباء کو اپنے اکابر سے منسلک کرتے تھے، جوڑتے تھے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ جب ہم اپنے بزرگوں سے جڑیں گے، جب ہم اپنے اکابر سے جڑیں گے تو ان کی زندگیوں سے نبی کی زندگی سمجھ میں آئے گی۔ اسی لیے میں ابھی ایک دارالعلوم میں گیا تھا، وہاں میں نے ہمارے موقر اساتذہ کرام بیٹھے تھے، میں نے ایک بات کہی کہ دیکھو تعلیم میں اگر کمی رہ گئی تو یہ تعلیم تدریس کے زمانے میں وہ طالب علم اپنی محنت سے پوری کر لے گا۔ اگر تعلیم میں تھوڑی بہت کمی رہ گئی ہے تو وہ اپنے تدریس کے زمانے میں اس کو پوری کر لے گا، لیکن تربیت میں جو کمی رہ جاتی ہے وہ تدریس کے زمانے میں بھی پوری نہیں ہوتی، پھر وہ مزاج ایسا ہی چلتا رہتا ہے۔ تو حضرت مفتی بیمات صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا کہ اپنے طلباء کو اپنے بزرگوں سے جوڑتے تھے۔ یہ میں نے حضرت سے خود سنا تھا مفتی بیمات صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے موقع پر۔ اس میں مولانا نے خود فرمایا تھا کہ میں سہارنپور جا رہا تھا تو میں نے حضرت مفتی بیمات صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا کہ حضرت میں سہارنپور جا رہا ہوں تو میں کیا کروں، حضرت کے لیے کیا ہدیہ لے جاؤں؟ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شکل لے جاؤ۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ شکل لے جاؤں وہاں، یعنی یہاں سے وہاں، فرمایا انہیں شکل لے جاؤ۔ بہرحال شکل لے گئے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودرئی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے دائمہ عطا فرمائے، مولانا جا رہے تھے تب بھی حضرت مولانا غلام صاحب نے یہ کہا مولانا صاحب میری طرف سے شکل لے جاؤ نے حضرت شیخ کی خدمت میں۔ تو مولانا غلام صاحب نے کہا، مولانا عبداللہ صاحب نے کہا کہ پیسے لا، میں کوئی اٹھا کر نہیں لے جاتا ہوں یہاں سے۔ بہرحال وہ مربی تھے، ان کو کہنے کا حق تھا۔ اب شکر کا کیا حال ہے؟ حضرت شیخ کے وہاں مہمان بہت آتے تھے، کثرت سے مہمان، تو وہاں چائے کی بار بار ضرورت پڑتی تھی، تو شکر کام آتی تھی۔ تو حضرت شیخ اس شکر سے اتنے خوش ہوئے، معلوم ہوتا ہے ہدیہ وہ دینا چاہیے جو کچھ کام بھی آئے، سامنے والے کو خوشی بھی ہو۔ ایسا بھی کیا ہدیہ ہوا کرتا ہے کہ جو کام بھی نہ آئے اور کسی اور کو دے دیا جائے؟ ہدیہ تو ایسا دیا جائے کہ جو موہوب لہو کے دل کو خوشی پیدا کرے۔ تو حضرت مفتی بیمات صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا اپنے اکابر سے جوڑنا۔ ایک مرتبہ وہاں تھانہ بھون کے بیر مشہور تھے، ہم نے بھی بہت کھائے۔ ہمارے حضرت مفتی فاروق صاحب دامت برکاتہم میرے رفیق ہیں، بڑے ہیں علماً عملاً ہر اعتبار سے، جلال آباد میں تھے، میں سہارنپور میں تھا۔
اکثر جمعہ کو ہمارا ملنا جلنا ہوا کرتا رہا. تھانہ بھون کے بیر بہت ملتے تھے. ایک مرتبہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس میں یوں فرمایا, ابے لوندو, کوئی تھانہ بھون کے بیر نہیں لاوے. سہارنپوری زبان میں فرمایا. حضرت مولانا غلام صاحب راتوں رات گئے اور بیل لا کر صبح خدمت میں حاضر کر دیا. راتوں رات گئے اور بیل لا کر حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر کیا. حضرت نے یوں دیکھا, ابے لوندے تو بہت جلدی لے آیا, بس وہ توجہ تھی. میں سمجھتا ہوں کہ حضرت شیخ کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام لے لیا. یہ بزرگوں کی دعائیں میرے بھائیوں بہت کام لاتی. بہت اپنی اولادوں کو بزرگوں سے منسلک کرو, اکابر سے جوڑو. ہماری اولادیں جب اکابر سے جڑے گی تو اس کے بہت سارے نتائج اور فوائد سامنے آئیں گے. یہ کیا کہ ناچنے والوں سے جوڑ رہے ہیں, کھیلنے والوں سے جوڑ رہے ہیں, کودنے والوں سے جوڑ رہے ہیں, یہ فلاں جو ہیں کرکٹر ہے اور یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں. کیا ان سے کوئی جوڑنے کا مسئلہ ہے؟ اپنے بزرگوں سے جوڑو, اپنے اکابر سے جوڑو. دیکھو بیعت جو ہے نا, بیعت, بہت سارے لوگ آج کل اشکال کرتے رہتے ہیں. بیعت واجب نہیں ہے, سنت ہے. اصل تو اپنی اصلاح ہے, انسان کو اپنی اصلاح کرنا چاہیے, اصلاح واجب ہے. لیکن بیعت اس لیے کی جاتی ہے کہ ہمارا کوئی مربی ہوگا, کوئی شیخ ہوگا, تو ہمارے مایوسی کے عالم میں, کبھی کبھی ہم پر مایوسیاں آ جاتی ہے, مایوسی کے عالم میں ہمارا شیخ جو ہوتا ہے نا, وہ امید کی کرن روشن کر دیتا ہے, ہمارا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نافقہ حنظلہ, نافقہ حنظلہ, نافقہ حنظلہ. حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. حضور کی مجلس میں جو کیفیت ہے, گھر میں جانے کے بعد وہ کیفیت نہیں. صدیق اکبر ملے, فرمایا کیا ہوا حنظلہ؟ فرمایا وہ کیفیت نہیں ہے مکان میں جو حضرت کی مجلس میں. فرمایا اسی کا نام منافقت ہے. تو ابو بکر بھی منافق ہو گیا. اب دونوں چلے ہیں اپنے شیخ کے پاس, اپنے پیر کے پاس, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. وہاں پہنچے اور سارا واقعہ دونوں بزرگوں نے رکھا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں کدا وہ ہاں کدا, یہ بھی کیفیت ہوگی, یہ بھی کیفیت ہوگی. اگر 100% گھر میں بھی وہی کیفیت رہے جو بھی مجلس میں کیفیت ہے, تب تو فرشتے مسافر کر لیں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے. وہاں بیوی بچوں کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں, کچھ ہنسنا گلنا بھی ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے. یہ کیا کہ 10 من دیویل پی کر کے گھر میں جا رہے ہیں, جیسے سب سے بڑا شیخ وہی بنا ہوا ہے اور سب سے بڑا مبلغ وہی بنا ہوا ہے کہ سیدھے منہ بیوی سے بات بھی نہیں کرتا. یہ کوئی زندگی تھوڑے ہی ہے, اس کو زندگی نہیں کہتے. دونوں طرح سے مسئلے ہونے چاہیے. بہرحال حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ ہر وقت مسئلے نہیں رہا کرتے. خیر, مجھے اس پر جو کہنا ہے کہ امید کی کرن, یہ حنظلہ مایوس ہو گئے تھے, صدیق اکبر مایوس ہو گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیا. حضرت اقدس حکیم الامہ تھانوی نور اللہ مرکزہ کی خدمت میں کسی صاحب نے خط لکھا. غور سے سنو اس خط کو. حضرت کو لکھا کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہوا, کوئی فائدہ نہیں ہوا مجھے. فرمایا آپ نے وظیفے دیے تھے وہ بھی نہیں پڑھ سکا. گھر پہ پہنچا, بیوی بچوں میں مشغول, ان کی ضروریات پوری کرنے میں لگا رہا. اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو انہی کے لیے دعا بھی کی, کسی اور کے لیے دعا بھی نہیں کی. اور فرمایا حضرت توکل تو رہا ہی نہیں. خط میں لکھ رہے توکل تو رہا ہی نہیں. فرمایا حضرت بستر, موت کے بستر پر پہنچ چکا ہوں. خسرت دنیا والآخرہ, میری تو دنیا بھی تباہ, آخرت بھی تباہ. کتنا وہ انسان مایوس ہو چکا ہوگا. حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرکزہ اب ہاتھ پکڑ رہے ہیں. حضرت نے جواباً لکھا, فرمایا ایک طرف تم لکھ رہے ہو کہ بیوی بچوں ہی کے لیے مشغول رہا, ساری ضرورتیں ان کی لاتا رہا. پھر اوپر سے آپ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ جب بھی ہاتھ اٹھائے تو بیوی بچوں ہی کے لیے اٹھائے. معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اسباب پر اعتماد نہیں کیا, اسباب کے بعد اللہ پر اعتماد کیا. یہ تو عین توکل ہے. تم کیسے کہہ رہے ہو کہ توکل نہیں ہے؟ دیکھیے حضرت نے کیسے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, کیسے تسلی دی اس کو. پھر آگے کیا لکھا؟ فرمایا تم یہ لکھ رہے ہو کہ میں بیوی بچوں میں مشغول رہا. فرمایا بیوی بچوں میں مشغول ہونا حدود شرع میں رہ کر یہ تو جہاد اکبر ہے. فرمایا یہ تو جہاد اکبر ہے. تم اس کو کیا سمجھ رہے ہو
ایک اور مولوی صاحب نے لکھا حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت میں مدرسے کا ناظم بھی ہوں اور مدرسے کا مدرس بھی ہوں اور ساتھ ساتھ دن بھر مدرسے میں رہتا ہوں، رات کو گھر جاتا ہوں تو بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتا ہوں، نہ میرا دن بن رہا ہے نہ رات بن رہی ہے، کوئی توجہ ہی نہیں ہو رہی ہے میری تو وظائف کی طرف، عبادتوں کی طرف۔ حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً لکھا، نظامت کرنا امور نبوت کو انجام دینا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بناتے تھے، آپ بھی کچھ افراد کو بنا رہے، نظامت کرنا امور نبوت کو انجام دینا ہے، اور تدریس تو عین عبادت ہے۔ اور فرمایا گھر پہنچے تو بیوی بچوں کے اندر مشغول ہونا جہاد اکبر ہے۔ اس کو میں نے اپنے الفاظ میں تعبیر کیا، گویا حضرت یوں لکھنا چاہتے ہیں کہ تیرا تو چت بھی کامیاب، تیرا پت بھی کامیاب، تیرا تو دن بھی کامیاب، تیری رات بھی کامیاب۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی بزرگوں سے منسلک رہو۔ اور اس وقت جو فتنے کا دور چل رہا ہے چاروں طرف، عریانیت، بے حیائیاں، بدماشیاں، بدتمیزیاں، اور مدارس کے خلاف سازشیں، مکاتب کے خلاف سازشیں، اہل علم کے خلاف سازشیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں، جو اس وقت ایک ہنگامہ کھڑا ہوا ہے، ان ہنگاموں کے اندر امت مایوس ہوتی جا رہی ہے۔ ان مایوسیوں میں اگر آپ بزرگوں سے جڑو گے انشاءاللہ تعالی مایوسی ختم ہو جائے گی۔ کسی وقت میں مسلمان کو مار پڑ سکتی ہے، پسپا ہو سکتا ہے، لیکن کسی زمانے میں اسلام پسپا نہیں ہوا ہے۔ الاسلام یعلو، اسلام اپنی جگہ سربلند رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا کہ چنگیز خاں کے زمانے میں ہوا، ہلاکو خاں کے زمانے میں ہوا، فلاں کے زمانے میں ہوا، اور نادر شاہ بادشاہ کے زمانے میں ہوا، ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی پسمائی ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ اگر کسی جگہ پر تمہیں باطل ابھرتا ہوا نظر آئے، قرآن تو کہہ رہا ہے ان الباطل کان زہوقا، لیکن اگر تمہیں باطل ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو سمجھ لو کہ باطل کے ساتھ حق کی کچھ صفتیں مل چکی ہے، اور تمہیں حق اگر نیچا جاتا ہوا نظر آئے تو سمجھ لینا کہ حق کے ساتھ باطل کی صفتیں مل چکی ہے۔ آج ہم اپنے مسلمانوں پر غور کرتے ہیں تو اسلام حق ہے، بہت اعلیٰ درجے کا یہ مذہب ہے، لیکن پسپائی اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارے ساتھ باطل کی صفتیں آ گئی، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، مارکیٹ میں فریب کرنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، طرح طرح کی جو طرح طرح کے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ آپ کے اس کوسمبا کا واقعہ سناؤں، میں نام نہیں لیتا، ایک ہمارے مسلم بھائی کی دکان، ایک غیر مسلم 7 سال سے وہ قابض تھا اور اس دکان کو لے کر بیٹھا ہوا تھا اور اس میں وہ اپنی تجارت کر رہا تھا۔ ابھی 2-4 مہینے میں جن صاحب نے ان کو کرائے پر دی تھی، ان کا بیٹا یا پوتا، نقل کرنے والے نے مجھے نام لیا، میں بھول گیا، بیٹا یا پوتا، وہ گئے اور یوں کہا کہ یہ دکان تو ہمارے ابا نے یا دادا نے آپ کو دی ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ دکان ہمیں واپس کر دیں۔ 4-5 دن کی مہلت مانگی اس غیر مسلم نے اور یوں کہا میں اپنا سامان منتقل کروں، اتنی مہلت دو، یہ دکان تمہاری ہے، میں تمہیں حوالے کر دوں گا۔ ایک غیر مسلم کا حال یہ ہے کہ 7 سال کے قبضے کو واپس کر دیا، اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ 2 سال کے قبضے پر بھی دکان دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کھیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، مرے ہوئے کو زندہ بتاتا ہے، زندہ کو مرا ہوا بتاتا ہے، جھوٹے دستاویز بنا رہا ہے۔ ایک فراڈ مارکیٹ میں ہو رہا ہے، حق کے ساتھ باطل ملا ہے تو یہ دبتا چلا جا رہا ہے، اور باطل کے ساتھ حق ملا ہے۔ میں ایک لطیفہ سناؤں، ایک مسلم کے غیر مسلم کے پاس پیسے باقی تھے تو غیر مسلم پیسے نہیں دیتا تھا، تو مسلمان نے اپنے ایک غیر مسلم دوست سے کہا کہ فلاں صاحب مجھے پیسے نہیں دیتے ہیں، تم ذرا اس سے کہو نا میرے پیسے دے دے۔ تو غیر مسلم کے پاس گیا اور اس سے جا کر یوں کہا کہ بھائی تو کب سے مسلمان ہو گیا؟ اس نے کہا نہ تو میں مسلمان نہیں ہوا۔ کہا تو فلاں کے پیسے نہیں دے رہا ہے، پیسے نہ دینا تو مسلمانوں کا کام ہے۔ آپ انداز لگائیں کہ اسلام کو ہم نے کس طرح بدنام کر دیا، ہم نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بدنام کیا، اور ہماری وجہ سے ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہمارے نبی علیہ السلام بدنام ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے مدارس سے جڑو، مکاتب سے جڑو، اللہ والوں سے جڑو، اہل اللہ سے جڑو، بزرگوں سے منسلک رہو، جس کے نتیجے میں اچھی زندگیاں بنے گی، ہماری اولادوں میں اچھی زندگیاں آئے گی۔ بہرحال
چونکہ میں نے آیت پڑھی ہے اس کی مختصر تشریح کر دوں. والعصر، دیکھو یہ وہ صورت ہے جس کو اکثر ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن والضحیٰ سے لے کر الحمد شریف تک کی جتنی صورتیں ہیں عام طور پر ہم نماز میں پڑھتے ہیں لیکن ترجمے سے ناواقف ہیں. ہم ترجمہ ہی نہیں جانتے اس کا. پڑھنا چاہیے. ان مدرسوں میں آؤ تو تمہیں ترجمہ سیکھنے کو ملے گا، تمہیں معانی. ہر وقت پیسے مت گنا کرو، اپنا کچھ وقت خرچ کر کے یہاں بھی آؤ، سبق میں بیٹھو، حدیث کا درس ہوتا ہے، تفسیر قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے، اس میں آ کر بیٹھو تاکہ اللہ کے رسول سے محبت پیدا ہو، اللہ کے رسول سے تعلق جڑے ہمارا. جتنی عظمت کرو گے اتنی زندگی میں اعمال پیدا کرنے کا شوق پیدا ہوگا. مجھے اسی پر وہ ایک واقعہ یاد آ گیا تھا کہ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں تو مرنے کے لیے مدینے پہنچا، 10 سال گزارے حضرت نے. 10 سال. بہت غور سے سنیں. حضرت مواجہت شریفہ میں سلام پڑھنے نہیں جاتے تھے. جہاں ہم سلام پڑھنے جاتے ہیں نا، حضرت نہیں جاتے تھے، بلکہ پائتی مبارک میں، جو جگہ ابھی بند کر دی ہے، پائتی مبارک میں حضرت بیٹھے رہتے تھے اور وہیں سے درود شریف سلام پڑھتے رہتے تھے. اور آپ تعجب کرو گے، بڑھاپے کے باوجود عصر سے لے کر عشاء تک حضرت 2 زانو نبی کے قدموں میں بیٹھے رہتے تھے. 10 سال میں 2 مرتبہ مواجہت شریفہ میں سلام پڑھنے گئے، صرف 2 مرتبہ. ایک مرتبہ حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، اور ایک مرتبہ حضرت مولانا اسعد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ. ان دونوں کے ساتھ ان کے پیچھے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے پیچھے گئے اور مواجہت شریفہ میں سلام پڑھا. باہر نکلے اور ان دونوں بزرگوں کو دونوں موقعوں پر یوں کہا، بھائی گنہگار زکریا کی ہمت نبی کے سامنے آنے کی نہیں ہوتی تھی. آپ انداز لگائیں، آپ انداز لگائیں ہم میں کیا ہے نبی کی عظمت و محبت. فرمایا گنہگار زکریا کی ہمت نہیں ہوتی تھی مواجہت شریفہ میں آنے کی. تم دونوں کے پیچھے پیچھے میں اس لیے آیا کہ تم دونوں سید ہو، نبی کی اولاد ہو، اور نبی یقیناً اپنی اولاد کی طرف توجہ فرمائیں گے. شاید اس توجہ کی برکت سے نبی سیاہ زکریا پر بھی توجہ فرما لے. میرے بھائیوں، جب تک یہ عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہوگی وہاں تک ہمارے دلوں میں سنتوں کی عظمت نہیں آ سکتی ہے، قرآن کی عظمت نہیں آ سکتی. عصر کے بعد حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ وہیں پائتی مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے ایک ریال ڈالا گود میں حضرت کے. حضرت نے وہ ریال اٹھایا اور آپ کے نواسے ملی شاہد سلمہ آج بھی موجود ہیں، آپ یہ واقعہ ان سے پوچھ سکتے. ملی شاہد سلمہ کو حضرت نے دے دیا. حضرت نے فرمایا شاہد میاں روم پہ جا کر یہ ریال مجھے واپس کر دینا. روم پہ پہنچے تو فرمایا شاہد میاں ریال لاؤ. تو مل شاہد کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ نانا جان 1 ریال بھی مانگ رہے ہیں، اس کی بساط کیا ہے 1 ریال. حضرت شیخ نے سوال بھانپ لیا تو حضرت نے فرمایا شاہد میاں میں ریال کا بھوکا نہیں ہوں، لیکن دینے والے نے مجھ کو جو دیا ہے وہ میرے نبی کے گلی کا فقیر سمجھ کر دیا ہے. مجھے فخر ہے کہ مجھے کوئی میرے نبی کے گلی کا فقیر سمجھ رہا. فرمایا فقیر تو بہت دور کی بات، اگر کوئی میرے نبی کے گلی کا کتا بھی سمجھ لے تو فخر ہے کہ میری نسبت محمد الرسول اللہ کی طرف ہو رہی. میرے بھائیوں، جب تک یہ عظمتیں ہمارے دلوں میں نہیں ہوگی وہاں تک سنتوں کی عظمت نہیں ہو سکتی ہے، قرآن کریم کی عظمت نہیں ہو سکتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ان عظمتوں کو، نبی کی عظمت، قرآن کی عظمت، اللہ کی عظمت اپنے دلوں میں پیدا کریں. یہ اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، والعصر، زمانے کی قسم کھا کر اللہ نے فرمایا، اور یہ اس لیے زمانے کی قسم کھائی کہ اس کا اہتمام اور اس کی قدر و منزلت ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو زندگی بہت قیمتی ہے، لاؤبالی پن میں نہ گزار دو. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے. رات ہو گئی پھر صبح ہو جائے گی، اور ہم نے اپنی زندگی کا حساب تک نہیں لیا رات میں کہ آج دن میں کتنے امور رضائے مولا پر کیے اور کتنے امور اللہ کی ناراضگی پر کیے. ہم نے کوئی حساب نہیں لیا، ہم نے تتولہ تک نہیں اپنے نفس کو اور اپنا حساب تک ہم نے نہیں لیا. یوں ہی زندگی ہماری چل رہی ہے، پوری ہو رہی ہے. بچے تھے، جوان ہوئے، جوان تھے، بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، داڑیاں سفید ہو چکی ہے، لیکن افسوس کہ ہماری زندگی کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آ رہا. اللہ نے فرمایا دیکھو زمانہ میں نے جو تم کو بہت قیمتی دیا ہے. مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے ایک بہت پیاری مثال سے سمجھایا اور فرمایا کہ ایک بیوی نے اپنے شوہر سے یوں کہا کہ یہ برف ہے
اس کو مارکیٹ میں لے کر بیچ کر آؤ، اس لیے کہ گھر میں کھانا نہیں ہے، اس برف کو بیچو اور جو پیسے آئے غلہ خرید کر لاؤ۔ اب وہ چلے ہیں سر پر رکھ کر مارکیٹ میں بیچنے کے لیے، دور مارکیٹ تھی، راستے میں ایک مداری دگدگی بجا کر کھیل دکھا رہا تھا، تو برف رکھا اور دیکھنے کھڑا ہو گیا، پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ کھیل دیکھتا رہا، برف پگھل گیا، اب اتنا سا رہ گیا، ابھی آگے چلا تو کوئی اور کھیل بتا رہا تھا، وہاں کھڑا ہو گیا، اب ذرا سا رہ گیا، اس کو یاد آیا کہ اوہو میں تو برف بیچنے چلا تھا، ایک دکان والے سے کہا بھائی برف لے لے، پیسے دے دے، وہ بات چیت چل رہی تھی کہ اس کو میں کیا کروں، اتنا سا ہے، وہ بات چیت میں وہ بھی پگھل گیا۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ واپس پیدل گھر نہیں جا سکتا، اس لیے کہ شام ہو چکی ہے، راستہ پر خطر، بس میں نہیں جا سکتا کہ پیسے نہیں ہے، اور فکر یہ ہے کہ بچے بھوکے ہیں، اور یہاں شہر میں رہ نہیں سکتا کہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس انسان کو جتنی پریشانی ہوگی اس سے زیادہ بے عمل مرنے والے کو مرنے کے وقت اور اس کے بعد پریشانی ہوگی، کہ اللہ نے زندگی کا برف دے کر ہم کو بھیجا ہے جو پگھل رہا ہے، اچھی نالی میں کوئی پگھلا رہا ہے، کوئی بری نالی میں پگھلا رہا ہے، کہاں کہاں پگھلا رہے ہیں لوگ، فرمایا زندگی کا برف دے کر اب ہم دنیا کے کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کرکٹ میں لگا ہوا ہے، کوئی اور جگہوں پر لگا ہوا ہے، کوئی واٹس ایپ پر لگا ہوا ہے، کوئی چیٹنگ پر لگا ہوا ہے، کوئی انٹرنیٹ پر لگا ہوا ہے، کہاں کہاں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، بیکار کر رہے ہیں، ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ ماں سوچ رہی ہے کہ میرا بچہ تو ماشاءاللہ کمرے میں بڑا دیندار ہے، سویا ہوا ہے، وہ چپکے چپکے اندر میں سب دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھتا، اللہ تو بہرحال دیکھ ہی رہا ہے۔ ہماری زندگی اس طرح پر گزر رہی ہے، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آیا تو احساس ہوا کہ اللہ اکبر، میرے رب نے تو زندگی کا برف دے کر بھیجا تھا، پگھل گیا، اب کیا ہوگا؟ فرمایا توشہ تو ہے نہیں عبادتوں کا کہ لے کر جائیں، اور یہاں رہ نہیں سکتا، اس لیے کہ نکارہ بچ چکا، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ دنیا میں رہ سکتا ہے، نہ توشے دان ہے کہ عبادت ہے اس کے پاس، قبر میں سوائے افسوس کہ میرے بھائیوں کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے حق تعالی نے زندگی کی عظمت کو بتا لینے کے لیے فرمایا والعصر، دیکھو زندگی کی قسم، زمانے کی قسم، اس کی عظمت کو سمجھو، ان الانسان لفی خسر، تم سب کے سب نقصان میں ہو، کوئی بھی ہو سب نقصان میں ہے۔ کامیاب کون ہوں گے؟ جن کے پاس 4 کام ہیں، الا الذین آمنوا، جو ایمان لایا۔ ایمان کو معمولی نہ سمجھو، باپ کمائی ہے ہمیں احساس نہیں ہے، آپ کمائی والوں کو پوچھو جو ایمان لاتے ہیں، حضرت مفتی صاحب جس ملک سے آئے ہیں پوچھو، جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ ایمان پر کتنے مضبوط ہوا کرتے ہیں۔ میں ابھی 2 مہینہ قبل کا آپ کو بمبئی کا واقعہ سناؤں، جوان ایمان لایا، اس کے رشتہ داروں نے مارا اور پیٹا، وہ ہاسپٹل میں داخل کیا، اس کو اس کے رشتہ دار پھر پہنچے کہ اب بھی تو اسلام سے رجوع کر لے ہمارے مذہب کی طرف، وہ دتا رہا اپنی جگہ پر، تو اس کے کسی رشتہ دار نے ہاسپٹل سے نکلنے کے بعد چھڑا بھونک دیا، وہ مر گیا، اس کا آخری جملہ ہے مروں گا ایک اللہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ جوان، تو نے تو بلال کی یاد دلا دی، جو بلال احد احد کے نعرے لگاتا تھا وہ تو نے ہمیں یاد دلا دی۔ اس کو پوچھو کہ ایمان کتنی بڑی چیز ہے۔ باپ کمائی ہے، بس ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، اس لیے ہمیں ایمان کی قدر نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا، اور ایمان کو مضبوط بناؤ، لیمبو پر ایمان مت لے جاؤ، مرچوں پر ایمان مت لے جاؤ، ان چیزوں پر ایمان مت لے جاؤ، کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ وہی شافی ہے، وہی بیماری دینے والا، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی شفا دینے والا، وہی بیماری دینے والا، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اس ذات کے اوپر یقین کامل رکھو، ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے 6 نمبر میں سب سے پہلے ایمان کو رکھا، اس لیے کہ ایمان ہوگا تو آگے نماز کا بھی مسئلہ صحیح ہوگا، ایمان ہوگا تو پھر نیت کا بھی مسئلہ ہوگا، ایمان ہوگا تو ہی اخلاص اکرام مسلم کا بھی مسئلہ ہوگا، ایمان ہوگا تو ہی علم و ذکر کا مسئلہ ہوگا۔ اور علم اور ذکر کو جوڑا، اس میں بھی بہت بڑی حکمت۔ ایمان اکیلا ہے، نماز اکیلی ہے، اکرام مسلم اکیلا ہے، اخلاص نیت ایک ہے، لیکن علم کے ساتھ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کو جوڑا۔ حضرت تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کیا فہم فراست عطا۔ ایک صاحب آئے، دیکھیں حضرت کی بات یاد آئی، ایک صاحب جماعت میں آئے تھے، انہوں نے آ کر یوں کہا حضرت میری کوئی ٹوپی چوری کر گیا۔ حضرت نے فرمایا اللہ دے دے گا۔
دن کے بعد آیا, حضرت میری کوئی چادر چوری کر گیا. حضرت نے فرمایا اللہ دے دے گا. 2 دن کے بعد آیا, فرمایا حضرت میرا کوئی رومال چوری کر گیا. حضرت سمجھ گئے کہ یہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ تیری جماعت میں آنے والے سب چور ہیں. فراست تھی, سمجھ گئے. فرمایا, حضرت نے فرمایا بھائی دیکھو, ہم نے تو دھوبی گھاٹ کھولا ہے, اور دھوبی گھاٹ پر تو ایسے ہی گندے کپڑے آتے ہیں. اگر آپ کو بہت پاک صاف ہے نا تو آپ اپنے جگہ پر تشریف لے جائیں. میرے پاس تو ایسے ہی گندے کپڑے آیا کرتے. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علم و ذکر کو جوڑا, اور جوڑ کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ نرا علم اگر ہوگا اور ذکر اللہ کا نہیں ہوگا تو طریقہ یہودیت پر جاؤ گے, جن کے پاس علم بہت تھا, اللہ کا ذکر نہیں تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ ہو گئے اور ان کے علم نے ان کو بھٹکا دیا. اور نرا ذکر ہوگا اور علم نہیں ہوگا تو طریقہ نصرانیت پر چلے جاؤ گے, سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہوگا. ان کی رہبانیت میں گمراہی ہے. اس لیے ذکر ہو تو علم بھی ہونا چاہیے, علم ہو تو ذکر بھی ہونا چاہیے. اور اشارہ کر گئے کہ مبلغین کو چاہیے کہ خانقاہوں والا مزاج بنائیں, اور خانقاہ والوں کو چاہیے کہ مبلغین والا مزاج بنائیں. دونوں کو ملایا گیا, دعوت و تبلیغ کو بھی ملایا, خانقاہ کو بھی ملایا. علم اور ذکر کو ملا کر امت کو بہت بڑا میسیج دیا, بہت بڑی تعلیم دی. تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دوسرا کام اعمال صالحہ. اعمال صالحہ یہ بہت بڑی چیز ہے. اچھے اعمال کرو, خیر کی لائن سے جتنے اعمال ہو سکتے ہیں کرو, کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ. اپنے نقصان, ابو ذر غفاری فرماتے ہیں ای العمل افضل یا رسول اللہ. نے فرمایا الصلاۃ لوقت, آپ نے وقت پر نماز پڑھو. ثم ماذا, فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ. ثم ماذا, فرمایا کہ صدقہ کرنا افضل ہے, الصدقۃ فی سبیل اللہ. تو فرمایا حضرت میں تو غریب آدمی, میرے پاس پیسے نہیں, تو اور کون سا عمل افضل؟ تو حضرت نے فرمایا کسی کو میٹھی بات کہو, کسی کو اچھا مشورہ دو, اللہ اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا. تو ابو ذر غفاری آخری سوال کرتے ہیں, فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اچھا مشورہ بھی نہیں دے سکتا ہوں, اندر کا کالا ہے, میں اچھا مشورہ بھی کسی کو نہیں دے سکتا, تو اب کون سا افضل عمل ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اپنے شر سے دوسروں کو بچا لے, غلط مشورہ دے کر کسی کو تباہ نہ کر, اپنی زبان کو بند کر لے, اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب دے گا. ابو ذر کا یہ سوال جو تھا نا, یہ ابو ذر کے لیے نہیں تھا, وہ تو صوفی وقت تھا صحابہ کے دور میں. ابو ذر کا یہ سوال ہم جیسے کالے دل والوں کے لیے تھا, اور نبی سے سوال کر کے ہمارے لیے راستہ کھول دیا, اور ہمیں یہ بتا دیا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو. اچھی بات نہیں کہہ سکتے ہیں تو بری بات نہ بولو, اپنی زبان کو چپ کر لو, خاموش ہو جاؤ, اللہ اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا. تو وعملوا الصالحات, عبادات کی لائن سے بھی, معاملات کی لائن سے بھی, معاشرت کی لائن سے بھی, اخلاق کی لائن سے بھی, ان تمام کاموں کے اندر وعملوا الصالحات, اچھے اعمال کرو, ضرر پہنچانے والے نہ بنو, نقصان پہنچانے والے نہ بنو. نبی کی زندگی کو پڑھو, آپ نے فتح مکہ کے موقع پر اہل مکہ کو مائت کیا, عبداللہ ابن ابی جیسے منافق کی نماز پڑھا دی, اپنا کرتا مبارک کفن میں دے دیا, اس کو قبر سے نکلوا کر اس کے منہ میں اپنا لعاب مبارک دیا, اور حضرت نے فرمایا کہ میں اپنا لعاب بھی اس کو دے دیتا ہوں. بہرحال میرے بھائیوں, آپ انداز لگائیں کہ ذات اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ معافی کے کارنامے, اور کہاں وہ اور کہاں ان کی امت ہے اس وقت. اللہ کرے کہ ہم بھی اپنے نبی کے 100% نہیں, کم سے کم عشر عشیر 10واں حصہ تو ہم کرنے والے بنے اپنی زندگی میں, 10واں حصہ تو ہم سنت کا لائیں. تو وعملوا الصالحات. تیسرا کام, ایمان اعمال صالحہ کا تعلق اپنی ذات سے. تیسرا کام وتواصوا بالحق, حق بات کو پھیلاؤ, ایک دوسرے کو بتاؤ, دین کا کام کرو, دعوت و تبلیغ کا مزاج بناؤ, اللہ کے راستے میں نکلو, اور اپنے محلوں کے اندر بے نمازیوں کے نماز کی فکر کرو, لوگوں کی زندگیاں کیسے بنے اس کی فکر کرو. یہ ہے وتواصوا بالحق, اور ساتھ ساتھ وتواصوا بالصبر, اور صبر کی بھی تلقین کرو. محبت اور پیار سے بتاتے رہو کہ دیکھو حق بات بتانے میں کبھی صبر کرنا پڑے گا, لوگ بستر بھی اٹھا کر پھینک دیں گے, اور لوگ تمہیں بھی اٹھا کر پھینک دیں گے مسجد سے. حالات آئیں گے, پریشانیاں آئے گی, مصائب اٹھانے پڑیں گے. جب تم گشت میں نکلو گے تو کوئی کہے گا بہت بڑا مبلغ بن کر کے آ گیا, جا تیرے گھر میں بیٹھ. کوئی کہے گا تیری بیوی کی تبلیغ کر, کوئی کہے گا تیرے بچے کی تبلیغ کر. دل میں برا نہ لگانا, ایسے وقت میں صبر کر لینا. حالات آتے ہیں, اہل علم پر حالات آتے ہیں, دعوت کا کام کرنے والوں پر حالات آتے ہیں. سب سے زیادہ حالات تو ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے. جب سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، بیچ میں عبداللہ ابن ابی اپنی مجلس سجائے بیٹھا تھا، اس میں مسلمان بھی تھے، مشرکین بھی تھے، یہود بھی تھے. حضرت نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ جمع ہیں، لاؤ کچھ دین کی باتیں بتا دو. تو حضرت وہاں گئے اور کچھ دین کی بات بتانا شروع کیا. تو عبداللہ ابن ابی سرگنا تھا، ابھی ایمان نہیں لایا تھا. بعد میں بھی ایمان تو نفاق والا ہے، اس وقت تو ایسا بھی ایمان نہیں تھا. اس نے کہا محمد تیری بات اگر سچی ہو تو اپنوں میں سنا یا نہیں. اور پھر یوں اپنے منہ پر، اپنے ناک پر یوں چادر ڈال دی. اس نے کہا کہ تیرے گدھے کی راکھ جو ہے نا یہ ہمیں پریشان کر رہی ہے، جاؤ یہاں سے، نکلو یہاں سے. یہاں تک کہ مسلمان صحابہ اور جو مشرکین تھے وہ ہاتھا پائی ہو جاتی، کھڑے ہو گئے دونوں طرف سے. اور مسلمانوں نے کہا اللہ کے حبیب بیان کیجیے آپ. حضرت نے سب کو خاموش کیا. حضرت سعد بن عبادہ کے وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا سعد دیکھو نا ابو حباب نے مجھے کیا کہا، کیسے کیسے مجھ کو تکلیف پہنچائی. تو حضرت سعد نے فرمایا اللہ کے حبیب چھوڑ دو نا، فعفو وصفحوا، چھوڑ دو، وہ تو ایسا ہی ہے، وہ نالائق ہے، وہ تو ایسا تکلیف پہنچانے، حضرت اس کو چھوڑ دو. لیکن حضرت کو لگتا تھا کہ ابھی تسلی برابر نہیں ہوئی ہے. قرآن میں اللہ نے آیت اتاری. اللہ نے فرمایا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. پیغمبر ان اہل کتاب سے، ان یہودیوں سے، ان نصرانیوں سے، ان مشرکین سے ابھی تو تم بہت سنو گے، اذن کثیرہ، بہت تکلیف کی باتیں سنو گے. فرمایا تقوی اختیار کر لینا، صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا، یہ بہت بڑا امر تمہیں ملنے والا ہے. ان ذالک، بہت بڑے امر میں سے ہے، ان ذالک لمن عزم الامور. تو میرے بھائیو وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین ایک دوسرے کو کرتے رہیں. حق تعالی شانہ ہمیں اپنی زندگیوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اپنے مال کو صحیح استعمال کرو. دیکھو اس مسجد پر جن جن لوگوں نے، ہمارے دو بزرگوں کے نام آئے، اور بھی کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے توتی فوتی تعاون یہاں کیا ہوگا. یہ ہمارے یوسف بھائی ماسٹر ہے، یہ شعیب بھائی تیر ہے، یہ لوگ بیچارے وقتاً فوقتاً ادارے کو دیکھنے آتے رہتے ہیں اور ان دونوں بھائیوں کا ہاتھ بتاتے رہتے ہیں. یہ بہت بڑا کام ہے. جنہوں نے جس طرح بھی مدد کی ہوگی، مشورے سے مدد کی ہوگی، یا ہمارے عبدالرؤوف بھائی نے انجینئرنگ کے اعتبار سے مدد کی ہوگی، یا کسی نے اور طرح مدد، کچھ نہیں. حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت بھی تھے، جوگوار جلسے میں گئے تھے. تو حضرت نے وہاں ایک بات یوں فرمائی تھی، میں بھی ساتھ تھا. حضرت نے یوں فرمایا تھا کہ بھائی تم ادارے کا تعاون نہیں کر سکتے ہو تو نہ کرو، کم سے کم محبت کی نظر سے دیکھ لو، اللہ اس پر بھی تمہیں ثواب عطا کرے گا. جن لوگوں نے اس ادارے کو محبت کی نظر سے دیکھا ہوگا، اللہ سبھی کو جزائے خیر عطا فرمائے. بھائی یہ مساجد تو ایمان والے ہی تعمیر کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافر تعمیر نہیں کرتے، مساجد تو ایمان والے ہی تعمیر کرتے ہیں. کہ اس لیے کہ ابھی آپ نے خطبے میں مولانا خلیل صاحب سے سنا کہ حضرت آئے تو سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی، اور وہاں پر اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ بولا جا رہا ہے. اور صحابہ کہتے ہیں لیس لنا عبید، ہمارے پاس نوکر چاکر نہیں تھے، ہم خود ہی اٹھاتے تھے. حضرت عمار اٹھا کر لا رہے پتھر اور پیچھے راکھ پڑی ہوئی، حضرت نے اپنے ہاتھوں سے صاف فرمائی. بخاری شریف میں ایک جگہ پر حضرت نے فرمایا تعمیر مسجد کے موقع پر، فرمایا لیس الحمل حمل خیبر، یہ اٹھانا جو ہے یہ خیبر کے اٹھانے کی طرح نہیں ہے. یعنی خیبر والے جو محنت کرتے ہیں وہ تو دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں. فرمایا انہا ابر و اطہر، فرمایا یہ تو بہت نیکیوں کا کام ہے مسجد کے لیے کرنا، اور یہ تو بہت پاکیزہ کام ہے. یہ خود مسجد نبوی کے تعمیر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور دیکھو ان تمام مساجد کا مئیکا جو ہے نا وہ کعبۃ اللہ ہے. تمام مساجد کا مئیکا، دیکھو بیٹی کا نکاح آپ کر دو، وہ 4 بچوں کی ماں ہو جائے گی، لیکن ہمیشہ بچی کا جو ہے توجہ بچی کی جو ہے وہ تو مئیکے ہی کی طرف رہے گی. جب 4 بچے کی ماں ہوگی، لیکن وہ یہ ماں باپ کے وہاں کب جاؤں، اور جاؤں تو ذرا دل کی بھرا سناؤں، دل کی باتیں سناؤں کہ ہارو آؤ کرے، ہاہو آؤ کرے، یہ فلاں اور فلاں، وہ دنیا بھر کی جو دماغ میں باتیں ہوتی ہے. تو مئیکے میں ہر بچی کی توجہ ہوتی ہے. یہ تمام مساجد کی ماں کعبۃ اللہ ہے. اس لیے ساری مسجدوں کا منہ بھی دیکھو، ساری مسجدوں کا منہ کعبۃ اللہ ہی کی طرف ہے، اپنی ماں ہی کی طرف ہے، مئیکے کی طرف ہے. اگر ہم نے ان مساجد کو آباد نہیں کیا تو قیامت میں یہ مساجد ہمارے خلاف شکایتیں کرے گی کہ ہمیں آباد نہیں کیا تھا، نمازوں سے، دعوت سے، ذکر سے، آباد تعلیم سے آباد نہیں کیا تھا. اس لیے مساجد کو آباد کرو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو حفظ قرآن کے بچے ہیں، میں نے ایک حدیث پڑھی،
اذا مات حامل القرآن، حدیث قدسی ہے کہ جب حامل قرآن، عامل قرآن، حافظ قرآن، عالم قرآن جب مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عرضی لا تاکل جسدہ، اس کے جسم کو نہ کھانا. زمین کو اللہ کہتا ہے اس کے جسم کو نہ کھانا. قالت الارض، تو زمین اللہ سے کہتی ہے یا ربی کیف آکل جسدہ، اے اللہ میں اس کے جسم کو کیسے کھاؤں. وفی قلبہ کلامک، اس کے سینے میں تو تیرا قرآن موجود ہے. یہ حفظ قرآن کی فضیلت ہے. آج کوئی بی اے LLB اور فلاں بن کر آتا ہے تو وہ سر کا تاج بناتے ہیں اور ان بچوں کی طرف کوئی دیکھتے بھی نہیں. یہ بچے قیامت میں ہم کو اور آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے. یہ بہت اونچا مقام لیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے سینے میں تا قیام قیامت قرآن کو محفوظ فرمائے. ہمارے اس ادارے کو دین دگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے. حق تعالیٰ خارجی داخلی فتنوں سے حق تعالیٰ ہمارے تمام اداروں کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم